بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ نماز میں خشوع کے موضوع پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے اللہ کے حکم سے۔ بہت اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جو روایتی موضوع سے ہٹ کر ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے صبر پر بات کی تو وہ ایک چیز ہے جو بتا دینے والی ہوتی ہے، لیکن خشوع بتانے والی چیز نہیں، سکھانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک مشق ہے انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے، اور اس میں بڑا دھیان چاہیے ہوگا انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آگے، سب سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے خشوع کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو ابن فارس کہتے ہیں، لنکس اگر آپ دیکھیں گے تو ہر سلائیڈ میں اگر آپ کو اوپر 2 ڈاٹس ٹیرکس نظر آ رہے ہیں تو اس کا لنک نیچے ہوگا کہ یہ چیز کہاں سے لی گئی ہے، ہر ایک چیز کا حوالہ ہوگا۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سکون آ جائے، وہ اپنا سر جھکا لے، تو وہ خشوع میں ہوتا ہے۔ اور یہ معنی خضوع سے بھی قریب ہے، لیکن فرق صرف کیا ہے کہ خضوع جسم پر ہوتا ہے اور خشوع آپ کی نظر میں اور آپ کی آواز میں۔ اچھا، وہ خشوع جسے ہم کسے خشوع سمجھتے ہیں اپنی اردو زبان میں، ملتی جلتی بات ہے کہ کسی کے سامنے ہیبت یا خوف سے ساکت ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سٹل ہو گیا، ایک دم اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، ایک دم ششدر رہ گیا اور پست ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں خشوع کا مطلب شرعی طور پر 3 چیزیں ہیں، ان سے سمجھے گا۔ ٹھہراؤ آ گیا، سکون، اور آپ نے سر تسلیم اللہ کے سامنے خم کر دیا۔ یہ نماز میں خشوع، ٹھہراؤ کی کیفیت، اللہ سے لگاؤ کی کیفیت، سکون کی حالت، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا کہ اللہ آپ ہی سب ہے، میں کچھ نہیں۔ اچھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کامیاب ہوگے کون؟ مومنین۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے خشوع حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو چیز ہے جو شروع ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر ایک چیز جو کرنی ہے، کسی حکم کو ماننا ہے تو کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو بھائی کیوں کریں، تو کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے کہ خشوع کیوں کریں، کیا ملے گا، میں کیوں کروں یہ کام۔ تو یہ روایت ہے، داؤد میں بھی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ، احمد، یہ سب میں یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ خمس الصلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 نمازیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتبہن اللہ علی العباد، جو اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں، لکھی ہیں، فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا، کہ جب وہ ان کو ادا کرے تو ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے، کسی رکن کو، کسی حکم کو ضائع نہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے اس کے بعد؟ استخفاف بحقہن، اور ان کے حق کو پورا ادا کرے، کسی رکن کو جی پامال نہ کرے، پورے طریقے سے، نہ اس میں سے کسی چیز کو ضائع کرے اور ہر چیز کا پوری طرح حق ادا کرے۔ کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے عہد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ومن لم یأت بہن فلیس لہ عند اللہ عہد، تو جو ایسا نہیں کرتا، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے اور پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا؟ لیس عند اللہ عہد، تو اللہ پر کوئی عہد نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ،
کہ چاہے تو اسے عذاب دے، وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، تو چاہے تو اس کو جنت میں داخل۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی کہ ہمیں یہ کیوں کرنا ہے، کیوں نماز میں خشوع حاصل کرے، کیوں نماز میں یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرے۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ بات کی تھی اب اس موضوع کو تاکہ سارے ہم اس میں انوالو ہو جائیں، تو سوال ہے کہ ہمیں نماز میں خشوع کیوں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی جو حدیث مبارکہ پہلے بات ہوئی کہ بھئی اس لیے کیونکہ اللہ کی رضا مقصود ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنتوں کا وارث کر دے۔ اور بھی چیزیں ہیں، اور کیا ہو سکتی ہے کہ کیوں کریں خشوع نماز میں؟ اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو فوراً جواب دیں۔ جی، سوال ہے کہ ہمیں نماز میں کیوں خشوع حاصل کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ جواب دے دیں۔ نماز میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران میں خشوع خضوع نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز ہاں جی اللہ کی بندے سے ملاقات ہے، اور اگر اس میں دھیان نہ ہو تو پھر اس ملاقات کا، اس میٹنگ کا فائدہ کوئی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی بات؟ یہ ایک آپ کی رائے ہے، اور کوئی بات کوئی بھائی بتانا چاہے کہ مائک اپنا کھول لیں کہ بھائی نماز میں کیوں خشوع حاصل کرنا چاہیے؟ علی بھائی، خالد بھائی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، اس کی ایک آؤٹ کم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ میرے قلب کو، میری روح کو سکون آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور کھل جائے گی یہ بات آگے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، تو اس میں یہاں پہ اوپر دیکھیں، دو الفاظ یاد رکھیں کہ تجربہ اور تیاری۔ کسی بھی کام کو پوری طریقے سے سیکھنا اور اس کے اوپر دسترت حاصل کر لینا، کامیابی حاصل کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز پہلی تو بات ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ نیت کی بات تو آلریڈی ہے ہی کہ آپ للہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی کام، وہ دنیا کا ہے، دین کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی اس کے لیے تیاری کتنی ہے اور آپ کو اس کا تجربہ کتنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے، وہ رکن کرنے کے لیے، جس طرح ہم روزے کی تیاری کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں جی، پانی پیتے ہیں جی، اور اس کے بعد سارے اعمال ادا کرتے ہیں۔ ایک تیاری ہے کہ اس کے لیے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بندے کو تجربہ ہو لیکن تیاری نہ ہو تو اس کا روزہ بڑے آسانی سے گزر جائے گا، وہ عبادت آسانی سے ہو جائے گی کہ تجربہ ہے، ساری عمر سے ہم نفلی اور فرضی روزے رکھتے جا رہے ہیں، لیکن آج کل جس طرح کے موسموں کے روزے ہیں کہ وہ بندہ اٹھتا ہے اور سحری نہیں کرتا، تو تیاری نہیں ہوئی، تو وہ چیز مشکل ہو جائے گی، اور جو اعمال اس نے روزے کی حالت میں کرنے ہیں وہ صحیح طرح سے ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ کسی بھی عمل کی تجربہ بھی ضروری ہے، تیاری بھی ضروری ہے۔ تو ہم دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں، تجربہ تو ہمیں ہے، تیاری بھی ضروری ہے۔ تجربہ کیسے؟ تجربہ یہ ہے کہ ہم دھیان لگانے کی پریکٹس کرتے ہیں جی، قرآن کو سننے کی پریکٹس کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی پریکٹس کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ کرتے کرتے ہمیں اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اور اس کی تیاری کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خشوع نماز میں ایک دن میں نہیں آتا، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔
اور اس کی ہمیشہ اس عمل کی تیاری بھی ہوتی ہے اور پھر تجربے سے آپ نے سیکھنا بھی ہوتا ہے. اچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیسے کرتے ہیں؟ اذان پر سب کچھ چھوڑ دیتے جی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا حوالہ اوپر نیچے میں نے لکھ دیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کر رہے ہوتے، ہم بھی آپ سے بات کرتے. فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز کا وقت ہوتا، کیسے پتہ چلتا؟ اذان ہو. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ يَعْرِفُ، تو آپ کی کیفیت ایسے ہو جاتی فوراً کہ آپ ہمیں جانتے نہیں اور ہم آپ کو جانتے نہیں. یعنی کہ جو بات ہو رہی تھی ختم، بس ایک دم ہی نکل گیا کہ کچھ بھی نہیں، تم کون میں کون. ایسی کیفیت کہ اذان پہ سب کچھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہے، آپ نے اس کو امپورٹنس دی، جو کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا. اب دوسرے اعتبار سے اگر اس چیز میں سیکھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے انسان کا جو اعضاء ہے، آپ کا جو ذہن ہے، وہ ایک کیفیت میں رہتا ہے، اس حساب سے کام کرتا ہے. آپ کسی کام کو شروع کرنے لگتے ہیں تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیاری کرتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کام کو ختم بھی کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر ذہن اس کے حساب سے چلتا رہتا ہے. تو اگر آپ جب فوراً اقامت کھڑی ہو رہی ہے اور اپنے اس کام کو چھوڑ کے ایک دم اقامت میں پڑے ہوئے گے بھی، تو یہ تجربے سے ثابت ہے، سارے بھائی اس کے گواہ ہیں، کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام آپ کے ذہن میں چلتا رہتا. تو طریقہ کیا ہے؟ تجربے سے کیا سیکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اس کو سب سے مقدم رکھتے اور اذان پہ چھوڑ دیتے ہر ایک چیز، اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے. تو اس سے ذہن کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے نماز کی ادائیگی کے لیے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آگے کیا کریں کہ وہ اچھے انداز سے وضو کریں اور اچھا لباس پہنیں. اچھا لباس کا کیا مطلب ہے؟ شادی کا لباس پہنے نہیں، صاف ستھرا لباس پہنے، بہترین لباس پہنے. ٹھیک ہے، تو سورہ اعراف کی آیت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جی، کہ مسجد میں حاضری کو، مسجد میں حاضر ہوتے وقت اچھا لباس پہنے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب یہاں پہ لباس پہننے کی بات کیسے آئی؟ کہ بھائی لوگ باہر کام کرتے تھے جی، انہوں نے کسی نے تہمت باندھا ہے، نیچے ایک کپڑا باندھا ہے، تو اب نماز کے لیے آنے لگے ہو تو اپنا لباس زیب تن کر لو، اوپر قمیص اپنی صوب پہن لو اور نماز کے لیے ریڈی ہو جاؤ جی. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین جی، کھاؤ پیو. ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حدیث مبارکہ اگلی اردو اس لیے لکھ لی، عربی نہیں لکھی کیونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، باب طہارت میں، کتاب طہارت میں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو پانی گرتا ہے یا جو پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب اچھی طرح چہرہ دھوئے گا یہ سوچ کے کہ یہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اور جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے اس کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں. جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو جیسے کہ اس نے آپ کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. بھائی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر صغار کا ذکر ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کی شرط. تو یہ چیز اس چیز میں، اس حدیث میں انڈرسٹوڈ ہے. تو اب اچھے انداز سے وضو کرتا ہے.
کہ میری بازو بھی اچھی طرح دھل جائے اور اس کے ساتھ میرے گناہ بھی دھل جائیں. ٹھیک ہے. اب اچھا لباس پہن لیا ہے اس نے, اذان کے وقت اس نے اپنے کو فارغ کر لیا ہے, اچھا لباس زیب تن کر لیا ہے, اچھی طرح وضو کر لیا ہے, اب کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ایک اور روایت, یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بها خطایا ویرفع بها درجات, کہ تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال اسباغ الوضوء على مكاره وكثرة خطا الى المسجد. کہ بھائی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کیا, وہ تو ہمیشہ خیر کو جاننے والے, اس کی طلب کرنے والے, تو نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی اچھے طرح وضو کرو, چاہے یہ تمہیں مشکل ہی لگے, ٹھنڈا پانی ہے, سردیوں کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی. یا کسی کو کوئی ہلکی پھلکی خراش ہے اور اس کو پتا اس میں لگ رہی ہے, یا بعض اوقات کسی جگہ کا پانی آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ منہ پہ اتنا نمکین منہ پہ لگتے ہی منہ بھی جلتا ہے, کلی کریں تو ایسا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود ہے جی وہ اچھے انداز سے وضو کریں. ٹھیک ہے جی. اور مسجد تک زیادہ قدم چلنا, یعنی دور سے بھی جا رہا مسجد. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں پہ بیٹھا ہی انتظار کرتا رہتا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اور اس کا کان اذان کی طرح لگا رہتا. فذلکم الرباط وليس فيها حدیث شعبہ, حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو فذلکم الرباط کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ ذکر الرباط فی حدیث مالک نہیں. فذلکم الرباط فذلکم الرباط, دو دفعہ جو ذکر ہے فذلکم الرباط فذلکم الرباط کا ذکر, وہ دوسری روایت میں ہے جو حضرت جو امام مالک جو ہے نا لے کے آئے. تو رباط کیا ہے؟ پہرہ داری کرنا. تو یہ اب اچھے انداز سے وضو کیا ہے اس نے, نماز کا انتظار کر رہا ہے. اب چاہے دور سے چل کے آ رہا ہے لیکن مسجد کی تگ و دو کر رہا ہے, مسجد میں پہنچ جاؤں, اور پھر مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا. یہ ساری چیزیں جو نماز میں خشوع حاصل کرنا اس کے لیے ہو رہی ہیں. اب وہ چیزیں شروع ہو گئی, آگے مسجد میں پہنچ گیا ہے, وضو ہوا ہے جی, فرض نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تو کیا کرنا ہے جی. تو جو سنت رکھتے ہیں, من صلی فی یوم او لیلہ 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ. وہ حدیث مبارکہ جی ترمذی کی کتاب الصلاۃ میں روایت ہے کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں. اور وہ رکعتیں کون سی ہیں؟ اربع قبل ظہر, ظہر سے پہلے کی 4, ورکعتین بعد ہے, اور اس کے بعد کی 2, رکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر. تو یہ تو پوری کتنی ہوگی؟ یہ 12 ہوگی. ظہر کے پہلے کی 4 اور بعد کی 2, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2, اور فجر سے پہلے کی 2. تو سنت رکھتے ادا کر رہا ہے. ہاں جی. یا اگر سنت نہیں ادا کر رہا, عصر کی نماز ہے, یا وہ گھر سے کر کے آیا, پڑھ کے سنتے آیا ہوا ہے, اور مسجد میں آ گئے ہیں, تو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. بخاری شریف کی روایت کہ تحیۃ المسجد پڑھو, جو بھی شخص مسجد میں داخل ہو 2 رکعات ادا کرنے کے بغیر نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, اب بیٹھ گیا ہے تو اب اپنے آپ کو سنتے بھی پڑھ لی ہیں, درمیان کا وقت ہے, قرآن کی تلاوت میں ہے, یا اذکار میں ہے, یا اللہ سے معافی مانگنے کی کیفیت میں ہے.
ٹھیک ہے جی، چند لمحوں میں نماز شروع ہوئی جاتی ہے. تیاری کا عالم دیکھیں. ٹھیک ہے جی، تیاری کا آپ عالم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں اور روایت ہے، یعنی احکام کے اعمال کے بارے میں حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجر فی الصلاۃ اعبدهم فاعبدهم ممشى. جی، جو سب سے بڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میں اجر کے لیے جو زیادہ زیادہ دور سے چل کے آتے. والذی ينظر الصلاۃ حتى يصليها مع الامام، اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے. جی، وعظم الاجر من ذا الذی یصلی ثم ینام، ان سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں کہ جو یہ انتظار نہیں کرتے اور نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عشاء کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے. اور اب ہمارے ہاں تو لوگ بہت بہت راتوں کو جاگتے ہیں. تو پہلے لوگ سارے دن کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، اور کئی لوگ جو دور سے آنے والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار عشاء کی نماز میں تھکاوٹ بہت ہے، پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ترغیب کی روایت آ گئی ہے جی، کہ جو دور سے چل کے آتے ہیں اور پھر انتظار بھی کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو گھر میں پہلے ہی پڑھ کے سو جاتے ہیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. نماز میں خشوع کی بات آتی، ہم نے تیاری پوری کر لی ہے، ہم نے اذان کے بعد اپنے آپ کو فوراً فارغ کیا ہے، اچھے انداز سے وضو کیا ہے، ہم نے سنتے پڑھی ہیں، ہم نے قرآن و صلاۃ میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، اور اچھے انداز سے اب نماز شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو خشوع والی نماز کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے جی؟ مسلم شریف کی روایت پہلے دیکھتے ہیں. تلک الصلاۃ المنافق، ایسی ہے منافق کی نماز. یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین القرن الشیطان. اب یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس نماز کا ذکر ہو رہا ہے. وہ عشاء کا ذکر تھا نا، یہ بھی پتہ چلے گا بھائی جی، کہ وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے سورج کے، اور جب سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں میں آ جاتا ہے، قام ونقرها عربا، تو وہ اٹھتا ہے اور فوراً 4 ٹھونگے مارتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. یہ منافق کی نماز ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عصر کی نماز کا ذکر یہ سورج ڈھلنے لگتا ہے اور وہ انتظار مؤخر یہاں تک کہ سورج آخری حالت میں پہنچ گیا ہے ڈوبنے سے پہلے، اس میں فوراً کھڑا ہوا اور اس کو ختم کر دیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا نماز میں خشوع کا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز آرام سے پڑھنی ہے اور اس میں اللہ کا ذکر. دوسری روایت یہ ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان العبد يصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها. کہ ایک بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے لکھا جاتا ہے آدھا یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ، 5واں، 6واں یا 10واں حصہ. یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ جتنا اس کا دھیان تھا، جتنا اس کا خشوع تھا، اسی کے بقدر اس کا اجر لکھا جا رہا ہے. تو میں نے نماز میں دھیان کیا، زیادہ میں کیا پڑھی ہم سب نہیں. ایک بندہ امام کے پیچھے پہلی صف میں سینٹر میں کھڑا تھا لیکن دھیان میں نہیں تھا، اور ایک بندہ 10ویں صف میں آخر میں کھڑا تھا لیکن وہ پورے دھیان میں. بندے کہتے ہیں جی بٹ تو وہاں سے رہا ہے، وہ مقدم بھی ہے صف میں جگہ، سارا کچھ صحیح ہے، لیکن اگر وہی غافل ہے تو اس کو غافلی والا حصہ ہی ملے گا، اور اگر پیچھے کھڑا ہوا 10ویں رکعت میں وہ دھیان میں ہے تو اس کو دھیان والا حصہ ملے. چلیے آگے چلتے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ ہمیں
نماز میں کس طریقے سے خشوع کرنا چاہیے. یہ تو ایک دو بات تو میں نے بتائی, آپ کا بھی تجربہ ہے, آپ نے بھی کیا. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو نماز میں خشوع رہے؟ میں ہنٹ دیتا ہوں کہ بندہ اگر جہری نماز ہے تو بہت دھیان سے قرات کو سنتا ہے اور اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے قلب پر اتر رہی, اور اس کے معنی پر غور کر رہا ہوتا ہے. اور بندہ کیا کر سکتا ہے خشوع کے لیے؟ بھائی کہتے ہیں جی کہ ذہن میں خیال آئے تو اس کو جھٹک دے. جی اچھی بات ہے, تو اس سے خشوع بڑھ جائے گا. اور کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو بتائیں. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز کی نا میں ذکر کرتا جاؤں اس حصے سے پہلے کہ میرے بھائیوں, میں یہ جو خشوع کی حالت ہے نا, یہ تجربہ ہے, اور آپ بار بار کرتے 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 یہ سیکھتے ہیں. قرآن کی طرح دھیان لگاتے لگاتے آپ کو سمجھ آتی ہے, نماز سیکھتے سیکھتے اس کا مطلب سمجھ آتا ہے, اور قرآن سیکھتے سیکھتے اس کا مطلب سمجھ آتا ہے, اور ذہن کو جھٹکتے جھٹکتے آپ کو جو ہے توجہ کرنی آتی ہے. تو اس میں ایک بھائی آپ سے نا میں ذکر کرتا چلوں کہ ہم جب چھوٹے تھے قرآن مجید پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں پر ہمارے قاری صاحب نے کہا کہ بچوں جائیں اور 2 رکعت پڑھ کے آئیں نفل. ہم نے کہا جی اچھا کیوں اس وقت پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی آپ پڑھ کے آئیں, لیکن شرط آپ نے اپنے سے یہ رکھنی ہے کہ آپ کو کوئی خیال نہ آئے اور آ کے مجھے بتائیں. ہم پڑھتے جاتے, واپس خیال آیا ہوتا تو بتاتے, تو وہ ہمیں کہتے بیٹا اس طرح کرو 2 رکعت اور پڑھ کے آؤ, اور زیادہ کوشش کرو کہ خیال نہ آئے. اور 2 رکعت پڑھ کے آتے نفل, اور آ کہتے, تو 2 سے 3 دفعہ وہ تکرار کرواتے دن میں. تو اس طرح ان کی اس محنت کی وجہ سے 8ویں 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ہماری نماز اتنی پکی ہو گئی کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے اور امام کی طرح دھیان ہوتا, اور ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ ہمارے بائیں کون کھڑا ہے اور دائیں کون کھڑا ہے. یہاں ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوتے. تو ان کی اس محنت کی وجہ سے اتنا پکا ہو گیا, کیونکہ ایک تجربہ تھا انہوں نے دیا, ایک محنت کروائی ہم سے, ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے دھیان اتنا ہو گیا کہ مسجد خالی ہو جاتی تھی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ بندے کدھر گئے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ محنت ہے, اور یہ محنت کر کے آتی ہے, یہ کوئی غیر اسلامی یا غیر شہری چیز نہیں ہے. آپ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اپنا دھیان بڑھانے کے لیے, آپ تہجد پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ سے اپنی لو لگانے کے لیے, وہ جو اللہ سے میٹنگ کر رہے ہیں اس کو پکا کرنے کے لیے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حدیث اس کے بارے میں بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہی ہے سکون آ رہا ہے نماز میں کہ نہیں آ رہا, کہ اضطراب ہے. بندہ جب سلام پھیرتا بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے اپنی کیفیت کا. نماز کا انتظار رہتا ہے کہ نہیں, یا بے دھیانی, گناہوں کی کمی ہو رہی ہے کہ نہیں. پہلے بڑے بھی ہو جاتے تھے, اب وہ کم ہو گئے ہیں, اب چھوٹے ہیں لیکن نوعیت فرق کر دی ہے, یا ان میں اوور آل کمی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اثرات ہو رہے ہیں اور خشوع بڑھ رہا ہے. ان ساری چیزوں کی بھی حدیث جو ہے نا روایت کی جا سکتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ روایات ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آلریڈی ہم جو ہے 5-7 منٹ اوپر ہمارا وقت ہو چکا ہے, ہم اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو میرے عزیز بھائیوں, اس ہفتے انشاءاللہ پریکٹس کریں کہ آپ نے خشوع حاصل کرنے کے لیے معاملات کرنے. اذان پہ چھوڑنا, دھیان سے وضو, سنت اور نوافل کا اہتمام, نماز کا انتظار, قرات کا دھیان سے سننا, ذہن کو جھٹکنا, اور پھر اپنا محاسبہ کرنا
کہ نماز کیسی گئی، نماز کیسی گئی، اور اس کا اعادہ کرنا اور پورے ہفتے دیکھنا کہ میں کہاں پہنچا۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ پر کرم نوازی کرے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔